بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ فلق پڑھیں گے، حرف بحرف پریکٹس کریں گے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ رولز کو نوٹ کر لیا کریں۔ جب کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہمیں احادیث میں صحابہ نے بتایا کہ علم کو لکھنے کے ذریعے محفوظ کیا کرو۔ تو آج ہم چلتے ہیں سورۃ فلق کی طرف۔ اعوذ، اعو کو ہم لمبا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ رولز ہیں، حروف مدہ ہوتے ہیں 3۔ مدہ کہتے ہیں لمبا کرنا، تو 3 حروف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ واو، الف، یا۔ واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں۔ جیسے اعو ہم لمبا کر رہے ہیں کیونکہ واو پہ جزم، اس سے پہلے پیش، یہاں پہ واو مدہ ہو جائے گی اور لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اعوذ، ذو میں زیڈ کی آواز، یہ والی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ اگر یہ آواز آتی ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں۔ اوپر والے دانتوں کی بیک سائیڈ پہ زبان کا کنارہ لگائیے اور ذو نکالیں۔ ذو، باللہ، باللہ غلط ہے، باللہ۔ لفظ اللہ کا رول یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، زیر ہو جیسے باللہ تو باریک کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ باللہ پڑھیں گے۔ من الشیء، تا دونوں جو ہے نا، تا نر رجیم، یہ پیئر آف ورڈز ہیں، دونوں پیئر ہیں، ان میں فرق کرنا ہے۔ نیر، را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کا رول بھی سمجھ لیجئے، را کے اوپر زبر ہو یا پیش موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ را، جیم، جیم کو لمبا کیا۔ کیوں کیا؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ یہاں پہ آپ دیکھیے جیم، یہاں پہ جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو جائے گی۔ جب مدہ ہوگی تو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو۔ بسم اللہ، بسمی، یہاں پر لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے باریک؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ ملا، الرحمن، را کو موٹا پڑھیں گے۔ کیوں؟ را پہ زبر ہے۔ ہم نے رول پڑھا تھا، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ آگے رحمانی پڑھیں گے، یوں نکالیں گے، میم کو لمبا کر دیں گے۔ کیوں؟ زبر نہیں ہے، کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہوتی ہے، لمبا کرتے ہیں۔ نیر، را پھر موٹا پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ ہم نے رول پڑھا تھا، را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ چونکہ زبر ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ را، حیم، حیم، ایک تو ہا نکالنا ہے، دوسرا لمبا کریں گے، حیم۔ لمبا کیوں کیا؟ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ تو یا مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ یا مدہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ قل، قل، اعوذ، کل ایک ہوتا چھوٹے کاف سے، کل اس کا مطلب ہوتا کھا جاؤ، جیسے کل ہو اللہ، کھا جاؤ اس اللہ کو۔ قل ہو اللہ، کہہ دو وہ اللہ، احد، ایک ہے۔ کل اور قل دونوں میں فرق ہے، دیکھیے ایک حرف کے بدلنے سے معنی کتنا بدل جاتے ہیں۔ کلو وشربو، اسی سے نا کھاؤ پیو۔ قل، کہہ دیجئے۔ اعو، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، اعو نہیں پڑھیں گے، اعو۔ اچھا، جب آپ کوئی پورا لفظ صحیح نہ پڑھ پا رہے ہوں تو اس کو حصوں میں تقسیم کر لیا کریں۔ اعو، ذو، 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ ذو میں آپ خیال کرنا ہے ز کی آواز نہ آئے،
بی اور بل، را موٹا ہو جائے گا، کیوں؟ رول پڑھا تھا را کے اوپر زبر ہوگی تو پیش ہوگی، موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ زبر آ گئی ہے۔ بل فلق، فلق، یہاں پہ ایک نیا ہم رول پڑھیں گے، کچھ حرفوں کی آواز واپس لوٹ کے آتی ہے۔ اب فرق دیکھیے گا، فلق آواز ختم، فلق لوٹ کے آ رہی ہے، اور اسی طرح وقب لوٹ کے آ رہی ہے، وقب ختم۔ تو کچھ حرف ایسے ہیں جن کی آواز لوٹ کے آتی ہے، وہ کون سے ہیں؟ قاف، طو، با، جیم، دال۔ ان کو اکٹھا پڑھنا ہو آسان ہے، قطب و جد۔ اچھا، جب بھی ان 5 حرفوں پہ جزم آ جائے تو ہم وہاں پہ قلقلہ اسے کہتے ہیں، قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو لوٹا کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ نیا رول ایک ہم نے متعارف کروا دیا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، قاف کی آواز لوٹ کے آ رہی ہے، یعنی قلقلہ ہو رہا ہے۔ قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون سے ہیں؟ قطب و جد۔ قطب و جد میں سے یہاں پہ کون سا آیا ہے؟ قاف۔ من شر، میں، اب ہم دوسرا رول متعارف کروانے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہم نے قل اعوذ برب الناس میں چھوڑا تھا، یہاں پہ پڑھیں گے۔ یہ رول ہے اظہار اور اخفاء کا رول۔ اظہار ظاہر کرنا، جیسے کہتے ہیں نا آپ اس کے سامنے اس چیز کا اظہار کر دیجئے، تو اظہار ظاہر کرنا، اخفاء مخفی رکھنا، اور ہائیڈ کر لینا، چھپا لینا۔ اب دیکھیے میں ظاہر کروں گا، من، آپ کو پتہ چل رہا ہے میم اور نون کو پڑھا ہے من۔ اب میں اس کو چھپاؤں گا، میاں، اسے اخفاء کہتے ہیں، میاں، یہ ہے اخفاء۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسے کہتے ہیں تنوین۔ جب بھی تنوین آ جائے اور یا نون ساکن، ایسا نون جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز کو غور کیجئے گا کہ میم 2 زبر من، اینڈ میں جو آواز آ رہی ہے وہ آواز نون ہی کی آ رہی ہے، یعنی میم 2 زبر من بھی ہوگا اور میم زبر نون من بھی ہوگا، ایک ہی چیز ہے۔ میم 2 زیر من اور میم زیر نون من ایک ہی چیز ہے۔ تو جب بھی نون ساکن یعنی نون کے اوپر آ جائے جزم، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جاتے ہیں، ہم اس کے بعد غور کریں گے، اگر ان کے بعد حروف حلقی ہوں، یعنی حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خو، اگر ان میں سے کوئی حروف ہوں تو ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اگر ان میں سے کوئی حرف نہ ہو تو ہم نون کو ہائیڈ کر کے پڑھیں گے، اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں سورۃ فلق کی آیت نمبر 2 پہ۔ یہاں پہ ہے من شر، میم نون، نون ساکن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا حروف حلقی ہے، تو پتہ چلتا ہے نہیں، حروف حلقی نہیں ہے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا نہیں ہے، کیا ہے؟ شین آ گئی ہے، تو ہم ہائیڈ کر لیں گے۔ من شر، اچھا، شری کا رول آ رہا ہے، را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا جب بھی را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک کر دیجئے گا، زبر ہوگا پیش ہوگا تو موٹا کر دیجئے گا، یہاں پہ زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ ما، لمبا کریں گے۔ لمبا کیوں کیا ہے اس کو؟ ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ تو واو کسے مدہ کہتے ہیں؟ جب واو کے اوپر جزم، اس سے پہلے پیش۔ یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ یا کے اوپر جزم، اس سے پہلے زیر، اور الف سے پہلے زبر ہو۔ تو یہاں پہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ میم کو لمبا کر دیں گے، ما خلق، خلق میں رول پھر آ گیا، قلقلہ کا قطب و جد اپلائی ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آخر میں آ رہا ہے قطب کا قوف، جب ہم اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں
وقف کر کے پڑھتے ہیں، اسٹے کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے خلق، آواز غائب ہو گئی، نو، آواز لوٹ کے آئے گی، واپس آئے گی، خلق، خلق، وَمِن شَرِّ، میں اخفا کیا، کیوں کیا؟ نون ساکن آ گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جائزہ لیا کیا حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا نہیں ہیں، تو آپ پھر اس کو ہائڈ کر لیجئے۔ اگر حروف حلقی ہوتے تو ہم اسے ظاہر کر دیتے، تو یہاں پہ وَمِن شَرِّ، را باریک، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے تو زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے، غاسقن، غا، آپ نے اس کو اتنا لمبا کیوں کر دیا بھائی؟ اس لیے کہ الف مدہ ہے، الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو۔ اذا، یہاں پہ دو رول آگے، نمبر ایک ز کی آواز نہیں آئی، ایزا نہیں پڑھا، ایزا، دوسرا الف مدہ آ گیا، لمبا کریں گے، ایزا، وقب، وقب میں قلقلہ آ گیا، قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کا لوٹ کے آنا۔ ہم نے پڑھا تھا 5 حرف ایسے ہیں، قطب، جد، قطب، اس میں با بھی آ رہا ہے، تو وقب کے اینڈ میں بھی با آ رہا ہے، رول اپلائی ہو جائے گا۔ اس کو وقب، آواز غائب، وقب، دونوں آوازوں میں فرق کیجئے گا، وقب ختم، وقب لوٹ کے آ رہی ہے، تو ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، یعنی آواز لوٹ کے آئے گی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اچھا، غاسقین کا ایک رول اور تھا جو رہ گیا تھا، پہلا ہم نے پڑھا تھا غا، الف مدہ ہے، لمبا کریں گے، سیقین، اب ہم نے کہا تھا 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش جہاں پر بھی آئیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے حروف حلقی ہے، تو یہاں پہ حروف حلقی آ گیا، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا حروف حلقی ہیں، تو تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے بعد آ گیا حمزہ، یہاں پہ ہم اس کو اظہار کریں گے، یعنی واضح کر کے پڑھیں گے، غاسقین، اذا، یہاں اخفا نہیں ہوگا، غاسقیاں ایسا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آگے حمزہ آ گیا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو جو حروف حلقی ہیں وہ ہمیں روکتے ہیں کہ تم نے ہمارے سے پہلے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جاتے ہیں تو رول اپلائی نہیں کرنا، تو ہم یہاں پہ رول اپلائی اخفا والا نہیں کر سکتے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن، اخفا ہو جائے گا، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد شین ہے، کیا شین حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں، تو اخفا ہو جائے گا۔ اگر حروف حلقی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ہم ظاہر کر کے پڑھتے نون کو، یہاں ہم چھپائیں گے، وَمِن شَرِّ، شَرِّ، را کے نیچے زیر ہے، رول ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، شَرِّ نہیں پڑھیں گے، شَرِّ، اب شَرِّ کو آگے ملائیں گے، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفع، نون کے اوپر آ گئی شد، ہم نے رول پڑھا تھا 2 حرف ایسے ہیں ان کے اوپر شد آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں، غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں لے جانا، تو یہاں پہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو ہم شر النفاثاتی یوں کر کے گزر نہیں سکتے ہیں، ہمیں یہاں پہ رکاوٹ ہے، یہاں پہ رول اپلائی ہو رہا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، شر، رین، یہ غنہ ہے، یہ آواز ناک سے آ رہی ہے، آپ ناک پکڑیں گے آواز بند، شر نفا، فا کو لمبا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہو لمبا کریں گے، سا کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر آئے گی لمبا کریں گے، ساتی، فیل، عقد، عقد، او قد نہیں پڑھیں گے، او تو حمزہ بن جائے گا نا، او قد۔ اچھا، یہاں پہ قد رول اپلائی ہو رہا ہے قلقلہ، یعنی
آخر میں جو دال ہے یہ قطب جد، جد کی دال آ رہی ہے، تو یہاں پہ قلقلہ کا رول اپلائی ہو جائے گا، اور عقد غلط، عقد آواز لوٹ کے آئے گی، تو یہاں پر بھی آواز لوٹ کے آئے گی. فی العقد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن اخفاء کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نون ساکن آ گئی ہے، اور ہم نے جائزہ لیا کیا اس کے بعد حروف حلقی ہے، تو پتہ چلا نہیں ہے، اس لیے ہم نے نون کی آئیڈینٹیٹی چھپا لی. تو وَمِن شَرِّ، را باریک، کیوں رول پڑھا تھا جب بھی را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے. ہا سیدن نو، لمبا کیا، کیوں کیا بھی اس کو لمبا؟ الف مدہ آ گیا ہے اس لیے لمبا کرنا پڑتا ہے، اور الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جاتی ہے. سیدن، دو زیر آ گئی ہیں. اچھا، تو ہم نے رول پڑھا تھا جب بھی دو زبر آئے، دو زیر آئیں، دو پیش آئیں، تو وہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہوگا یا اخفاء کرنا ہوگا، یا ظاہر کرنا ہوگا یا مخفی رکھنا ہوگا. اب کیا کریں؟ تو رول پورا یہ تھا کہ اس کے بعد اگلے حرف کو دیکھیں گے، اس میں حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. تو جواب ہے یس، بالکل ہے، حمزہ آ گیا ہے. تو اب اس کی آئیڈینٹی واضح کر دیجئے، اس کو ظاہر کر دیجئے. حاسدین، اذا میں پھر دو رول آگے، زال میں سے ز کی آواز نہیں نکالنی، اور ذا لمبا بھی کرنا ہے. کیوں؟ الف مدہ ہے. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جاتی ہے. اذا حسد، حسد میں پھر رول آ گیا، کون سا آ گیا ہے؟ قلقلہ. قلقلہ کیا ہے؟ آواز لوٹ کے آئے گی. جب بھی قطب جد کے اوپر جزم ہم لگاتے ہیں تو آواز لوٹ کے آتی ہے. تو یہاں پہ تو جزم ہے ہی نہیں، ادھر تو دال کے اوپر زبر ہے. جب ہم سٹے کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو ہم آخری حرف کو اس کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں. حاسدہ نہیں پڑھتے، حاسد یوں پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پہ قلقلہ کیجئے. حاسد، دال کی آواز آ رہی ہے لوٹ کے. حاسد، حاسد غائب، حاسد لوٹ کے آ رہی ہے، تو لوٹ کے آئے گی یعنی قلقلہ ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.